اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ سیرت کے کل کے سبق میں ہم نے 4 ہجری کے کچھ متفرق واقعات تک پہنچے تھے، اور 5 ہجری کا ہم نے تھوڑا آغاز کیا تھا، جس میں غزوہ دومت الجندل ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس میں کچھ باتیں میں نے آپ کو 4 ہجری کے حوالے سے بتائی تھیں کہ 4 ہجری میں کچھ متفرق واقعات ہوئے تھے، جن میں سے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ اس پر بات رہ گئی تھی کل، تو سوچا آج اس کو مکمل کر لیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی احوال آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں حضرت زینب بنت خزیمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ دونوں نکاح جو آپ کے ہوئے ہیں، یہ 4 ہجری میں ہوئے ہیں۔ اور پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے ام المساکین۔ ان کا ایک لقب ہے ام المساکین۔ یہ بہت زیادہ لوگوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتی تھیں۔ تمام ام المومنین ویسے تو خرچ کرتی تھیں غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ یہ خرچ کیا کرتی تھیں، اس وجہ سے ان کا نام ام المساکین ہی پڑ گیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام ہے ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ اتنی خوش قسمت خاتون ہیں، حضرت ہند کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اتنی خوش قسمت خاتون ہیں کہ ان کے دامادوں کے اگر میں نام آپ کو بتاؤں تو آپ کو بھی رشک آئے گا کہ اتنے نامی گرامی قسم کے لوگ ان کے داماد بنے۔ مثال کے طور پہ ان کے دامادوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو کہ وہ بھی ان کے داماد تھے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی ان کے داماد تھے۔ پھر ان کے بھائی حضرت عباس، یہ بھی نبی علیہ السلام کے چچا تھے، یہ بھی ان کے دامادوں میں سے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کے دامادوں میں سے تھے۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ، کبائر صحابہ، یہ ان کے دامادوں میں سے تھے۔ اور خود ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دامادوں میں سے تھے۔ تو آپ ان کی قسمت دیکھیے، اور ان کا مرتبہ دیکھیے کہ کیا ان کا مرتبہ تھا، کہ کیسے نامی گرامی قسم کے لوگ ان کے داماد بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے داماد نہیں بنے، بلکہ دوہرے داماد بنے، 2 مرتبہ ان کے داماد بنے۔ ایک دفعہ کیسے بنے کہ ان کی بیٹی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور تقریباً وہ 8 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 8 مہینے صرف جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور ان 8 مہینوں میں رہنے سے ام المومنین کا ایسا لقب پایا کہ جس کی شان سب سے نرالی شان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ان کا نام نہ صرف شامل ہے، بلکہ مومنین کی ماؤں میں بھی ان کا نام شامل ہو گیا۔ تو 8 مہینے کے مختصر سے عرصے کی جو سعادت ان کو ملی، اس سے ان کو ایسا مقام ملا کہ جس کا کیا ہی کہنا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی صاحبزادی حضرت زینب کا، تو پھر ان کی بہن تھی، ان کا نام تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نکاح میں آئیں۔ تو اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوہرے دامادوں میں سے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور شروع میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے کا بھی ارادہ کیا، جس کا تفصیلی واقعہ ہجرت کے حوالے سے گزر چکا ہے، کہ جس میں ان کے شوہر نے پہلے ہجرت کر لی، اور ان کے
جو گھر والے تھے انہوں نے ان کو ہجرت پر جانے نہیں دیا اور ان کو پکڑ لیا، اور ان کا ایک بچہ تھا وہ بھی جو ہے وہ ان کے سسرالی لے گئے، تو یہ تینوں یعنی کہ شوہر بیوی اور بچے تینوں الگ الگ ہو گئے، تو ان کے قربانی کا واقعہ پیچھے تفصیل اس کی گزر چکی ہے، تو میں اس حوالے سے ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن ابھی آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خاوند تھے ابو سلمہ، یہ جوڑا ایک آئیڈیل جوڑا تھا، اور ان دونوں میاں بیوی میں شدید محبت تھی، شدید تعلق تھا، بہت زیادہ خیر خائی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نا اپنی خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک بات چیت کی، اور وہ بات چیت کیا کی، انہوں نے کہا ابو سلمہ سے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا وعدہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ دنیا میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان میں سے اگر اگر وہ مومن ہوں اور جنتی بھی ہوں، نیک بھی ہوں، اور ان میں سے ایک انتقال کر جائے اور دوسرا اس انتقال کرنے کے بعد دوبارہ نکاح نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان دونوں میاں بیوی کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ایسا سن رکھا ہے، تو آؤ مل کر وعدہ کرتے ہیں، اگر میرا پہلے انتقال ہو گیا تو تم میرے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرو گے، تاکہ ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی میاں بیوی ہی رہیں اور دنیا میں بھی میاں بیوی ہیں۔ تو یہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا، اور اسی طرح اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں بھی نکاح نہیں کروں گی۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خاوند تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور ام سلمہ سے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کروں گا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک رائے ہے، میری ایک خواہش ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی سے نکاح کر لینا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے بہتر شوہر بدل کے طور پر عطا کرے۔ تو یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ سے اس طرح کی بات کی کہ تم کر لینا میرے بعد، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں میرے بعد جو ہے وہ ایک ایسا خاوند عطا فرمائے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ابو سلمہ کی یہ بات سنی نا، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ابو سلمہ سے بھی اچھا کوئی خاوند کبھی مل جائے۔ یعنی اتنی محبت تھی ان دونوں میاں بیوی میں کہ یہ گمان ہی نہیں کرتی تھیں کہ ان سے اچھا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، کبھی مجھے ان سے اچھا خاوند پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا۔ بہرحال کچھ عرصہ ہوا تھا کہ ابو سلمہ جو تھے وہ انتقال کر گئے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ اس جو دعا بتائی تھی نا انہوں نے، وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے ابو سلمہ سے بہتر بدل عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا بتلائی تھی، وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ وہ دعا کیا تھی کہ جس کسی کا بھی کبھی بھی کوئی بھی جانی نقصان ہو جائے یا مالی نقصان ہو جائے، تو اگر وہ یہ دعا پڑھ لے اور پڑھتا ہی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کا بدل اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے وہ دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے کیا حصہ ہے اس کا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ جو دعا پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جانی نقصان اور مالی نقصان کا بہتر بدل اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتی رہتی تھی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ میرے خامن سے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ بدل عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا اس بات کو کہ میرے خامن کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگنا شروع کی، تو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکاح میں دے دی۔ تو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام میرے پاس آیا، تب مجھے پتہ لگا کہ واقعی میں جو ابو سلمہ کہتے تھے کہ تم یہ دعا مانگتی رہا کرو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی بہتر خاوند عطا فرما دے۔ ابو سلمہ تو بہت اچھے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہت اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے جس کے حوالے سے میں نے کہا تھوڑی سی ان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ اور
ہم چلتے ہیں اپنے دیگر واقعات کی طرف۔ 5 ہجری کے آغاز میں ہم نے غزوہ دومت الجندل پڑھا تھا، اور اس میں کچھ مشہور واقعات ہوئے، جن میں غزوہ بنی مستلق، جس کو غزوہ موریسع بھی کہتے ہیں، اور غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہ دو مشہور واقعات پیش آئے۔ اور غزوہ بنی مستلق کے اندر ہی ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں کے حوالے سے بھی، اور قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اور واقعہ کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں ان کی پاکی کی گواہی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا 10 آیتوں کے اندر۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ آج اس کو بھی دیکھیں گے، اور غزوہ بنی مستلق سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ جو سردار ہے نا، بنو مستلق، یہ قبیلے کا نام ہے، ان کے سردار تھے حارث بن ابی ضرار۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اس کی تصدیق کے لیے نا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ اس خبر کی تصدیق کر کے آئیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ تو ان کو آپ نے ان کی طرف روانہ کر دیا۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جا کر پتہ کیا، چیک کیا، تو واقعی میں ایسا ہی تھا کہ یہ جو شخص تھا حارث بن ابی ضرار، سردار جو تھا بنی مستلق کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک مہم جوئی کی پروگرام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تصدیق کی، اور اس کی خبر کی بتایا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خبر کی تصدیق پہنچی تو آپ نے کیا کیا، فوراً صحابہ کو خروج کا حکم دے دیا۔ اچھا، یہ جو بنو مستلق ہے نا، یہ ایک قبیلہ تھا پرانا۔ اگر آپ کو عرب کی ہسٹری یاد ہو تو بنو خزاعہ کے نام سے ایک بڑا مشہور عرب کا ایک قبیلہ گزرا۔ یہ ان کی ایک شاخ تھی، جو بنو مستلق والے تھے نا، یہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا موریسیہ کے نام سے ہے، یہ غزوہ مستلق کے نام سے اس لیے ہے کہ اسے بنو مستلق سے متعلق ہے، اور غزوہ موریسیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر پیش آیا تھا وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا نام تھا موریسیہ۔ یہ اس چشمے سے منسوب ہے یہ واقعہ۔ اور قدید ایک جگہ ہے، اس کے اطراف میں ساحل کے پاس ایک چشمہ ہوا کرتا تھا جس کا نام یہ موریسیہ تھا۔ اور قدید کیا چیز ہے؟ قدید مکہ المکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہوتا تھا۔ اور یہ جگہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یمن کا جو بادشاہ تھا نا تبا، جب وہ لڑائی کے لیے مدینہ سے واپس آیا تو اس نے یہ قدید میں وہ ٹھہرا تھا، اور اس وقت بڑی تیز ہوا چلی۔ جب اس کا خیمہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو بڑی تیز ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں چلی، جس سے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے میدان میں وہ پھٹ گئے تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام قدید پڑ گیا تھا، پھٹے ہوئے خیمے۔ تو یہ اس طرح سے اس کی یہ تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ یہ واقعی خبر سچ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، اور شعبان کی 5 تاریخ کو روانگی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جایا کرتے تھے نا، تو آپ ام المومنین اپنی جو ازواج ہوتی تھی نا ان کو بھی ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا کہ ام المومنین کو آپ نے ساتھ لیا، ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ تو یہ دو ازواج مطہرات جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شامل تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس مقام کے اوپر تو آپ نے کیا کیا کہ اچانک سے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ اپنے مویشیوں کو نا پانی پلا رہے تھے، تو وہ تیار نہیں تھے مینٹلی طور پر کسی بھی حملے کے حوالے سے۔ بہرحال وہ اس حملے کی تاب نہیں لا سکے، اور 10 آدمی ان کے قتل ہو گئے، اور باقی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور ان کا مال اسباب جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، جس میں مال و اسباب میں کیا تھا کہ 2000 اونٹ تھے ان کے جو مسلمانوں کے پاس آئے مال غنیمت کے طور پر، اور 5000 بکریاں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اور 200 کے قریب گھرانے جو تھے وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ اور ان قیدیوں میں جہاں بہت سارے قیدی تھے، وہاں جو یہ سردار تھا نا بنو مستلق کا حارث بن ابی ضرار، اس کی بیٹی وہ بھی شامل تھیں، اور ان کا نام تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام نہیں لائی تھیں اور بعد میں اسلام لائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ 200 گھرانوں کے ساتھ
یہ بھی مسلمانوں کی تحویل میں آ گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال صحابہ میں تقسیم کیا تو سارا کچھ تقسیم ہوا، تو یہ بھی تقسیم ہو گئی حضرت جویریہ۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر، ایک صحابی کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ تو ان صحابی کا نام تھا ثابت بن قیس۔ تو ثابت بن قیس کے پاس جب آ گئی تو ثابت بن قیس سے انہوں نے کہا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، تو میں کنیز بن کے تو نہیں رہ سکتی، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرا ایک سٹیٹس ہے، تو میں باندی بن کے نہیں رہ سکتی، میں کوئی کنیز بن کے تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی۔ ایسا کرتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اتنی 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 رقم ادا کر دوں تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو مکاتبت ہوتی تھی، جب بھی غلام کوئی بھی کسی کی تحویل میں آتا تھا تو اپنے مالک سے مکاتبت کا معاملہ کیا کرتا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ اگر اپنے مالک سے کہتا تھا کہ اگر تم مجھے اتنی رقم میں تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ تو وہ اگر مالک ایگری کرتا تھا تو پھر وہ غلام اس کو وہ پیسے ادا کرتا تھا اور آزاد ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ مکاتبت کہلاتی تھی۔ تو انہوں نے بھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ثابت بن قیس کو جا کر کہا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ، تم میرا مجھے آزاد کرنے کے تم کتنے پیسے لوگے؟ میں تمہیں اتنے پیسے ادا کرتی ہوں اور تم مجھے جو ہے وہ میں تمہیں وہ ادا کرتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ مکاتبت کی ان کو ان کے حوالے سے ان کو بتائی کہ بھائی مجھے اتنے اتنے جو ہے نا درم جو ہے وہ تم دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیسے ان کا مکاتبت کا معاملہ طے ہوا تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے میں جویریہ ہوں اور میں سردار بنو مستلق کی بیٹی ہوں، اور میری آپ کو پتہ ہے کہ اسیری کا حال آپ پر آیا ہے کہ آپ نے مجھے ثابت بن قیس کی جو ہے وہ کنیز کے طور پر ان کو ان کے حوالے کر دیا ہے تقسیم میں، اور انہوں نے میرے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے مکاتبت کا، اور بدلے کتابت میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے وہ رقم ادا کر دیں ثابت بن قیس کو۔ میرے پاس تو مال نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مہربانی کریں اور میری طرف سے جو ہے وہ رقم کو ادا کر دیں، اور تاکہ میں جو ہے وہ آزاد ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، اس سے بہتر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ایسی بہتر چیز بتاؤں گا، اگر تم اس کو پسند کرو تو تمہاری طرف سے کتابت کی رقم میں ادا کر دوں گا، اور پھر تم ایسا کرنا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ تو تم پھر میری زوجیت میں آ جانا، یعنی کہ تمہاری طرف سے میں رقم ادا کر دیتا ہوں، اگر تم ایگری ہو تو تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ تم میری زوجیت میں آ جاؤ، بتاؤ یہ معاملہ منظور ہے؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس پر بالکل راضی ہوں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں پہلی آزادی کی خواہش رکھتی تھیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، تو یہ بہت زیادہ اس پر مطمئن بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ بہرحال ابھی یہ ان کا معاملہ چلا تو اتفاق یہ ہوا کہ ان کے جو والد تھے نا حارث، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں قبیلہ بنی مستلق کا سردار ہوں، اور یہ جویریہ جو ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ کنیز بن کے نہیں رہ سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ پہلے جویریہ سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ جیسا وہ چاہے گی ویسا معاملہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا معاملہ جو تھا وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اب حارث گئے جو ان کے والد تھے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے جا کر کہا کہ بھائی میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی ہے تو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر جو ہے نا سارے کا سارا واقعہ چھوڑ دیا ہے، اب جیسے تم چاہو گی ویسے ہوگا۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو انہوں نے قبول فرما لیا۔ اچھا، اس میں نے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حارث ان کے جو والد تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، تو یہ کچھ اونٹ لے کر آئے، کچھ اونٹ لے کر مدینہ منورہ آئے کہ اس کے فدیے میں، اپنی بیٹی کے فدیے میں نبی علیہ السلام کو اونٹ دیں گے اور اپنی بیٹی کو آزاد کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اچھا، ان اونٹوں میں سے نا دو اونٹ ایسے تھے جو ان کو خود بہت پسند تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دو اونٹوں کو نا ایک گھاٹی میں جا کے چھپا دیا، اور باقی اونٹوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ حاضر ہیں فدیے کے طور پر، یہ قبول فرما لیں اور میری بیٹی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ معاملے کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے
ان سے یہ کہا کہ اے حارث، ان اونٹوں کا کیا ہے جو تو نے فلاں فلاں گھاٹی میں چھپا کے آیا تو یہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی کہ وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا کے آئے ہو، جو تمہارے لیے بڑے پسندیدہ ہے. تو یہ بڑے حیران ہوئے اس بات پر. جیسے ہی نبی علیہ السلام والسلام نے یہ بات کی، حارث نے فوراً کہا کہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. چونکہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں تھا اور اللہ ہی نے آپ کو اس سے باخبر کیا میرے اونٹوں کے حوالے سے. تو یہ کلمہ پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا. اور جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح میں لیا تو 200 گھرانے جو کہ لوگ تقسیم ہو گئے تھے صحابہ کے اوپر کنیزوں کی صورت میں، غلاموں کی صورت میں، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اب سارے کے سارے لوگ سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے فوراً سب کو جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کے تحویل میں لوگ تھے ان سب کو آزاد کر دیا. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے، وہ 100 گھرانے یا 200 گھرانے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو آزاد کروایا. تو اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ بابرکت خاتون نہیں دیکھی. کیوں؟ کہ ان کی ایسی برکت ہوئی کہ ان کی وجہ سے ان کے ایک ہی دن میں کئی 100 گھرانے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیے. تو یہ ان کی برکت سے ایسا ہوا. تو یہ بہت زیادہ رش کیا کرتی تھیں ان کے اوپر. حالانکہ رشتہ کیا تھا؟ سوتن تھی، لیکن اپنی سوتن ہونے کے باوجود جو ہے ان کی وہ تعریف کیا کرتی تھی. یہ ہے اخلاق، یہ ہیں اخلاق اس دور کے. تو اس موقع پر جو یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ غزوہ بنو مستلق نا بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان آئے گا. اس میں ویسے کوئی بنو مستلق کے ساتھ کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی جدال نہیں ہوا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے معاملات پیش آئے. منافقین کھل کر سامنے آئے اس کے اندر، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی پاک بازی کو، ان کی راست گوئی کو، ان کے درجات کو جو ہے وہ پوری امت کے سامنے جو ہے وہ روز روشن کی طرح اللہ پاک نے عیاں کر کے رکھا. اچھا، غزوہ بنی مستلق کے اندر نا یہ ایسا غزوہ تھا کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ فتوحات ہو رہی تھی. جس بھی غزوے میں جاتے تھے، جس بھی سریے میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد اور نصرت آتی تھی کہ وہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ واپس آتے تھے. تو فتح کا مطلب کیا تھا؟ کہ فتح کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارا مال غنیمت بھی ان کے ساتھ آتا تھا. تو یہ چیز منافقین بھی دیکھ رہے تھے. اس دور میں جو منافقین تھے نا، وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جائیں کسی غزوے میں، جیت تو مسلمان جائیں گے اور مفت کا ہمیں جو ہے مال غنیمت بھی مل جائے گا. تو اس لالچ کے اندر نا منافقین بھی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر غزوات میں جانا شروع کر دیا. تو اس غزوے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ منافقین کی بہت بڑی تعداد اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئی، اور ان کا مقصد پس پردہ کیا تھا؟ مال غنیمت کا حصول. وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو نکلے نہیں تھے، وہ تو اپنے لیے نکلے تھے، اپنے مال کے لیے نکلے تھے، دنیا کمانے کے لیے نکلے تھے، اور ان کو فتح بھی نظر آ رہی تھی. تو وہ غنیمت کے، مال کے حصول کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. اچھا، جب یہ ساتھ ہوئے تو منافقین کو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا ایک موقع بھی میسر آیا. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس غزوے میں ایک پانی کے چشمے کے اوپر ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کے درمیان ہو گیا جھگڑا. تو مہاجر نے کیا کیا کہ انصاری کو ایک لات ماری، اور مہاجر نے پکارا یا للمہاجرین، یعنی مہاجرین کو آواز دی. اور انصاری نے جب لات کھائی تو انصاری نے پھر اپنے انصار کو بلایا یا للانصار، اور انصار کو اپنی مدد کے لیے آواز دی. اب ادھر سے آگے مہاجرین، ادھر سے آگے انصار، اپنے اپنے طرف کے لوگوں کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آوازیں سنی نا للمہاجرین اور للانصار والی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی سی آوازیں کیسی ہیں جو میں سن رہا ہوں. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کو لات مار دی ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ساری کی ساری آوازیں اپنے اپنے قبیلوں کے حق میں اور اپنی اپنی برادری کے حق میں جو ہے لوگ لگا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دعوها فإنها منتنة، ان باتوں کو چھوڑو، البتہ تحقیق یہ بڑی گندی اور بدبودار قسم کی باتیں ہیں، یعنی عصبیت کی باتیں، برادری کی باتیں،
اور اس طرح کی دنیاوی رشتوں کی باتیں اور ان کے اوپر ایک دوسرے کو ابھارنا، یہ بڑی ہی بدبودار اور گندی قسم کی باتیں ہیں۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، یہ بات ارشاد فرمائی، تو راس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو بولنے کا موقع مل گیا، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ یعنی مہاجر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ہم پر حاکم ہو گئے ہیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اب نعوذ باللہ، اس نے جو ذلت والا جملہ ارشاد جو بولا تھا، اشارہ کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کیا، اور عزت والا گویا کہ اپنے آپ کو کہہ رہا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق شخص کی گردن کو اتار دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر، ابھی رہنے دو، لوگ اس حقیقت حال کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یعنی اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ابھی ایسا معاملہ نہ کرو، ابھی اس کو چھوڑ دو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اپنے اصحاب کو محمد قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اشارہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھا نا کہ وہ اصحاب میں سے تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ اصحاب میں سے نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ لیکن کیا تھا کہ اس نے لبادہ اصحاب والا اڑا ہوا تھا، اس نے حیت ایسی بنائی ہوئی تھی، ظاہری صورت کے اعتبار سے وہ اصحاب کے مشابہ تھا، اور ان کے ساتھ ان کے گروہ میں شامل تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ بات اس کے بارے میں یہ فرمائی، اور اس کو قتل کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے منافقین نے پوری کوشش کی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے نا پھوٹ ڈالی جائے، اور ان کو جو ہے وہ لڑایا جائے، اور اس طرح کی ان کے درمیان جو ہے وہ یہ معاملہ کیا جائے۔ اچھا، اس موقع پر نا ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت زید بن ارکم۔ حضرت زید بن ارکم جو تھے نا، اس موقع پر جب عبداللہ بن ابی نے یہ جملہ بولا نا کہ ذلت والے عزت والوں کو نکال عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے مدینہ سے، تو اس وقت زید بن ارکم نے نا یہ جملہ سنا، اور وہ کہتے ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا تو میں آیا، اور میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے عبداللہ بن ابی نے نا یہ جملہ کہا ہے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، حضرت زید بن ارکم سے، کیا تو نے واقعی میں یہ جملہ سنا ہے اس کے منہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے، اور میرے اپنے کانوں پر مجھے پورا یقین ہے، اور میرے کان کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں کھا رہے، بالکل اس نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا بلا کے لاؤ۔ تو عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا۔ وہ بدبخت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو اس نے آ کر قسم اٹھائی کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، جھوٹی قسم اٹھا گیا، جھوٹی قسم اٹھا گیا۔ تو زید بن ارکم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جھوٹی قسم اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے ایسا جملہ آپ کے بارے میں نہیں کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، تو گویا مجھے ایسا لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے جو میں نے سچ بولا تھا اس کے بارے میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے، اور میری طرف سے ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی رنج، کوئی صدمہ میری اس بات کے اوپر پہنچا ہو، اس بات کے اوپر کہ میں نے خدا نہ خواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی جھوٹ بات کی ہے، حالانکہ میں تو اپنی بات پہ سچا تھا۔ کہتے ہیں مجھے اس عبداللہ بن ابی کی اس منافقانہ حرکت کے اوپر انتہائی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک تو یہ صدمہ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا، اور پھر یہ صدمہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بولا، اور مجھے جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ کر دیا، گندا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس ایسا صدمہ ہوا اس بات کا کہ میں اس صدمے کی وجہ سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا۔ تو اس موقع کے اوپر پھر یہ جو موقع تھا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اس کو نازل فرمایا۔ سورۃ المنافقون جو ہے وہ اس حوالے سے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس موقع پر نازل فرمائی، جس کی ابتدائی آیات کیا ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے وہ جب جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور حضرت زید کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد نا میں بڑا
परेशान रहता था कि मेरे बारे में नबी अलैहिस्सलाम पता नहीं क्या सोचते होंगे कि मैंने झूठ बताया इनको, हालांकि मैंने तो सच बात की थी। लेकिन उसके झूठी कसम खाने की वजह से मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहता था। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के ना फिर करीब करीब रहना शुरू हो गया कि देखूं कि कब वही आती है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। और मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला जरूर ब जरूर जो है मेरे सच को नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो जाहिर फरमा देंगे और इसके झूठ को भी जाहिर कर देंगे। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के ना करीब करीब रहता था। कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ है, एक दफा एक सवारी पर सवार थे आप अलैहिस्सलाम, मैं बिल्कुल करीब करीब था कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही के आसार जो है वो नजर आना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को देखने लगा। कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई सूरह मुनाफिकून की, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, कहते हैं कि जैसे ही ये आयत नाजिल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, और मैं क्योंकि छोटा बच्चा था उस वक्त, तो मेरे कान को पकड़ा और मेरे कान को पकड़ कर कहा कि ए लड़के, अल्लाह ताला ने तुझे सच्चा करार दे दिया। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से इनको जो है वो सच्चा करार दिया, और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को जो है वो अल्लाह ताला ने झूठा करार दिया। अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गजवा बनु मुस्तलक के कुछ दुरूस और कुछ नसाए के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो गजवा है इसके दुरूस और नसाए क्या थे। कि इसमें हमारे लिए क्या दर्स है, क्या सबक है, इस हवाले से, इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो अब्दुल्ला बिन उबई की क्योंकि एक सियासी शोहरत थी, ये अपने कबीले का सरदार था। तो और फिर ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसने लिबादा उड़ा हुआ था असहाब का। तो इसको कत्ल करने की इजाजत नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मांगने के बावजूद इनको इसको नहीं दी। और इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि उमर तब क्या होगा जब लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करवाते हैं। तो ऐसा ना हो कि लोग हकीकत हाल को समझ ही ना सकें, हकीकत हाल को समझ ना सकें और किसी और फितने में मुब्तला हो जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो मुसलमानों की वहदत थी उसका तहफ़्फ़ुज़ आप अलैहिस्सलाम को जो है वो मकसूद था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इसको कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और दर्स क्या मिलता है इसमें कि अपनी सफ़ों को मुत्तहिद रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई के जाहिली तासुब और सफ़ें तोड़ने की कोशिश में इक़दाम उठाए और इसमें मुसलसल सफ़र को इख्तियार फरमाया। आप दिन भर चलते रहे, फिर रात भर चलते रहे। अगले दिन का बेशतर हिस्सा सफ़र में गुजरा, और जब धूप ने लोगों को परेशान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला, और पड़ाव डालते ही सब सफ़र की थकावट से सो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो को वहादत का तहफ़्फ़ुज़ जो है लोगों का, वो इस मौके पर जो है वो मकसूद था कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो ने किसी भी यानी मुनाफिकीन के सरगने से नरमी बरतने को इख्तियार फरमाया और दरगुजर करने को इख्तियार फरमाया, जिसका एक बहुत ज्यादा अच्छा नतीजा ये निकला कि अब इब्ने उबई कोई भी शरारत करता था ना, कोई भी शरारत करता था इसके बाद, तो इसकी कौम के लोग इसको डांटते थे और इसको इसकी सरजनिश करते थे और इसको बुरा भला कहते थे। तो वो आप अलैहिस्सलाम से आकर इसके कत्ल की इजाजत मांगा करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम हर किसी को इनकार कर दिया करते थे और दरगुजर फरमाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये पॉलिटिकल मूव थी, ये ऐसी सियासी आप अलैहिस्सलाम की पॉलिसी थी कि इसके अंदर एक हिकमत पोशीदा थी। और इसी हिकमत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अब बताओ, अल्लाह की कसम अगर मैं तुम्हें उस रोज इसको कत्ल करने की इजाजत देता जब तुमने मांगी थी, तो इसके लिए क्या होता कि लोग इसके कत्ल के बाद जो है ना, जो हमसे मुतनफर होना शुरू हो जाते हैं कि हम लोगों को जो है वो कत्ल कराना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आज इसकी अयारियां मक्कारियां लोगों के ऊपर ऐसी अया हो चुकी हैं कि अगर आज मैं इसके कत्ल का हुक्म दूं ना, तो लोग भाग भाग के इसको जो है वो कत्ल करेंगे। हर बंदा ये चाहेगा कि हम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर दें। तो इस पर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान मेरी बात से कहीं ज्यादा बाबरकत और हिकमत वाला है। तो ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस मौके पर जो है वो इरशाद फरमाया। अच्छा, इस मौके पर ना इनके बेटे थे, ये अब्दुल्ला बिन उबई था ना, इनके इसका बेटा था जो कि सहाबी थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला था। इनके जो इसका जो बेटा था उसका नाम भी था अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने एक दफा नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये मालूम हुआ है, मैंने ये सुना है कि आप अलैहिस्सलाम ने आप मेरे बाप के कत्ल का इरादा रखते हैं। तो जब आप मेरे बाप के कत्ल का किसी और को हुक्म देंगे और वो मेरे बाप को कत्ल करेगा, तो मेरे दिल में एक बात आ जाएगी कि मैं अपने कातिल के बारे में, मेरे दिल में एक मैल आ जाएगा, एक बात आ जाएगी मेरे कातिल कि मेरे बाप का कातिल है ये।
تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بجائے کسی اور کو قتل کرنے کا حکم دے کہ وہ میرے باپ کو قتل کرے، کیوں نہ میں ہی اپنے باپ کو خود قتل کرتا، تاکہ پھر میرے دل میں ایسی کوئی بات ہی نہ آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اب ان کے بیٹے کو جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، نرمی کا برتاؤ کرو، وہ تیرا باپ ہے، اور اس کو اپنے اپنے جو ہے وہ بیٹے کو بھی قتل کرنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ اس حوالے سے۔ اب ایک بہت ہی اہم واقعہ، واقعہ افک کے نام سے، واقعہ افق کے نام سے جو واقعہ ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر بھی 10 آیات ایسی ہیں جو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اس واقعے کی طرف چلتے ہیں اور اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں اس کے محرکات کیا تھے، اور جو ہے وہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، اور یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا۔ یہی غزوہ ہے، غزوہ بنو مستلق، جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ہی سفر سے واپسی کے اوپر یہ واقعہ افق پیش آیا تھا۔ افق کہتے ہیں بہتان کو، جھوٹ باندھنے کو، بہتان باندھنے کو کہتے ہیں افق۔ تو اس میں کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا تھا آپ کی پاکی کے حوالے سے، طرح طرح کے غلیظ قسم کے الزامات منافقین نے لگائے تھے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سخت سرزنش فرمائی تھی سورہ نور کے اندر۔ تو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات میں جاتے تھے تو امہات المومنین کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اس سفر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، اور وہ ماہب سفر تھیں۔ تو ہوتا کیا تھا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا 4 ہجری میں، پردے کا حکم آ گیا تھا۔ تو پردے کا حکم آنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جو اونٹ کے اوپر جو خواتین بیٹھا کرتی تھیں تو وہ ایسے نہیں بیٹھ جاتی تھی، بلکہ ایک ہودج ہوتا تھا، ایک پالکی ہوتی تھی، ایک ڈولی ہوتی تھی جس کے چاروں طرف پردہ ہوتا تھا، اس کے اندر خواتین جو ہے بیٹھتی تھیں، اور 4 لوگ جو ہے اس ڈولی کو اٹھا کر یا ہودج کو اٹھا کر جو ہے اونٹ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ حجاب کے حکم آنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا منظرنامہ تھا۔ تو ہوا کیا کہ اس سفر کے اندر ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور لوگوں نے وہ ہودج اٹھا کر جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی تھیں، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ نیچے رکھ دیا تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے اس ہودج سے نکلی، اور لشکر سے دور کسی ایسی جگہ پر چلی گئی جہاں پر مجھے اطمینان ہو کہ یہاں پر کوئی نہیں۔ کہتی ہے میں جب وہاں سے لوٹنے لگی تو میں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ میں نے ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار ٹوٹ گیا، میرے سے ہاتھ لگا اور ہار وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے جو نگینے تھے نا وہ جگہ 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 بکھر گئے۔ تو میں وہ نگینے جو تھے نا وہ اکٹھے کرنے لگ پڑی، اور ادھر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا کہ قافلے کا جو ہے وہ یہاں سے پڑاؤ آگے جو ہے وہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ آئے، اور ان لوگوں نے ہودج جو تھا اس کو اٹھایا، اور اس گمان سے اٹھایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں ہودج کے اندر موجود ہوں، اس پالکی کے اندر میں موجود ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی اس وقت عمر بھی کم تھی اور وزن بھی بہت کم تھا، تو یہ پتہ نہیں لگتا تھا اتنے کم وزن کے ساتھ کے اندر کوئی موجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ میں اندر موجود ہوں، اور انہوں نے ہودج اٹھا کر جو ہے وہ اونٹنی پر رکھا، اور جو ہے وہ قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، مجھے وہاں پہ ہار کے نگینے چنتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی، تو جب میں وہاں پر آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر تو قافلہ ہی نہیں ہے، سارے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی، بہت زیادہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہیں پر رہ کر انتظار کرنا جو ہے نا مناسب سمجھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قافلہ چلا گیا چلو میں بھی قافلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ان کے پیچھے پیچھے کہیں چلتی ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بھی اگلا پڑاؤ ڈالیں گے اور پتہ لگے گا کہ میں اس ہودج کے اندر نہیں ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ضرور اسی جگہ پر واپس آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے۔ تو اگر میں یہاں پر ان کو نہ پائی تو پھر وہ مجھے کہاں تلاش کریں گے؟ اگر میں بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ میں کہاں ہوں اور قافلہ کہاں ہے؟ تو بہتر ہے کہ میں اسی جگہ رہ کر جو ہے نا قافلے کا انتظار کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے یہاں پر آئے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ قافلے میں مل جائیں گے۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ سمجھداری کا اس موقع پر مظاہرہ فرمایا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک اور سنت بھی تھی، یا ایک اور عادت اور طریقہ بھی تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ نے نا قافلے سے پیچھے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن پیچھے یا چند گھنٹے پیچھے نا ایک جماعت کو مقرر کیا ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتی تھی، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ایک تو پیچھے سے حفاظت کے لیے، دوسرا یہ کہ وہ قافلے کے پیچھے اس لیے چلتے تھے کہ قافلے کی کوئی بھی چیز ایسی کہیں رہ جائے جہاں یہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہو، کوئی اونٹ ہے، کوئی برتن ہے، کوئی پیالہ ہے، کوئی اور ضرورت ہے زندگی کوئی چیز ہے جو کہ قافلہ نکلتے ہوئے کوچ کرتے ہوئے بھول جائے، تو وہ جماعت جو ہے ان چیزوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ تو وہ جماعت کے ایک ساتھی تھے، ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جو قافلے کی گری پڑی چیزوں کو جو پیچھے رہ جاتی تھیں، وہ آتے تھے اس جگہ کے اوپر جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوتا تھا، اور وہاں پر اچھی طرح سے چیک کر کے تو ان چیزوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے نا، وہ اسی طریقے سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی شخص موجود ہے، کوئی خاتون موجود ہے۔ اب چونکہ پردے کا حکم ابھی ابھی نازل ہوا تھا، تو انہوں نے پردے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی یہ قریب ہوئے اور دیکھا یہ کون شخص ہے، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً ان کو دیکھتے ہی اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ مقصد کیا تھا ان کا پڑھنے کا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھیں، وہ اللہ کی شان کے وہ انتظار کرتے 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 ان کی آنکھ لگی تھی، وہ سو رہی تھیں۔ تو انہوں نے اتنی اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھا تاکہ میری اس اونچی آواز سے ان کی آنکھ کھل جائے۔ تو وہی ہوا کہ جیسے ہی ان کی اس آواز سے آنکھ کھلی تو فوراً اما عائشہ نے اپنا چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی، اور ان کی زبان سے سوائے انا للہ کہ میں نے کوئی اور کلمہ نہیں سنا، یعنی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند انا للہ پڑھا، تو ام المومنین جو تھیں وہ فوراً بیدار ہو گئیں۔ اور بیدار ہونے کے بعد جو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اپنا اونٹ جو تھا وہ انہوں نے ان کے قریب بٹھا دیا اور خود اونٹ سے دور چلے گئے تاکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اطمینان سے اس اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ تو ام المومنین جب سوار ہو گئیں تو حضرت صفوان نے کیا کیا کہ اونٹ کی جو مہار ہوتی ہے اس کو آگے آ کر پکڑ لیا، اور جو ہے وہ قافلے کی طرف ان کو لے کر چلتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ جب یہ لشکر میں جا کر پہنچے، یہ دونوں حضرات جب لشکر سے جا کر ملے تو عین دوپہر کا وقت، دوپہر کا وقت تھا۔ اور بس جس کے نصیب میں ضلالت لکھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں اس کو، اور جس کے نصیب میں سعادت لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سعید بنا دیتے ہیں۔ تو جس کے نصیب میں ضلالت تھی وہ عبداللہ بن ابی تھا اور دیگر منافقین تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ صفوان آ رہے ہیں اور اونٹ پر جو ہے وہ اما عائشہ سوار ہیں، تو فوراً انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بکواسیات شروع کر دیں، اور جو ہے وہ طرح طرح کے غلیظ قسم کے پروپیگنڈا اور الزامات ان کے اوپر لگانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ مدینہ اسی طرح قافلہ آ گیا، اور جب مدینہ آ گیا قافلہ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واپس میں مدینہ آئی تو میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی، اور ایک مہینے تک میں بیمار رہی۔ ایک مہینہ جو ہے وہ میں گھر میں رہی اور بیمار رہی۔ تو مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کیا باہر باتیں کر رہے ہیں، یعنی مجھے کسی واقعے کا کوئی علم نہیں ہوا کہ میرے بارے میں باہر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا لگا؟ کہتے ہیں کہ مجھے شک اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے نا، تو آ کر میرا حال چال پوچھا کرتے تھے، میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا، میرے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، منافقین نے خاص طور پہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں آتے تھے نا تو میرا حال نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کسی اور سے میرا حال دریافت کرتے تھے۔ کہ میں بیمار تھی، سخت بیمار تھی، تو کسی اور سے میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کا کیا حال ہے، اور پوچھ کر جو ہے واپس تشریف لے جایا کرتے تھے، تو میرے پاس نہیں آتے تھے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں اس وقت کہ ان حالات کا کوئی بوجھ ہے، یا حالات کی کوئی ایسی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں وقت نہیں دے پا رہے۔ اصحاب صفا کے کوئی مسائل ہیں، یا صحابہ کے کوئی اور مسائل ہیں، یا اور کسی کی طرف جو ہے مہم جوئی کا ارادہ ہے، تو میں یہ سمجھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید مصروفیت کی وجہ سے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پراپر وقت نہیں دے پا رہے، تو میں نے اس بات کو درگزر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں ایک رات کو نا گھر سے باہر نکلی قضاء حاجت کے لیے۔ یہ وہ دور ہے جب لوگ گھروں میں لیٹرین وغیرہ
غسل خانے وغیرہ نہیں بنایا کرتے تھے، تو کیونکہ وہ اس کو گندگی کی علامت سمجھتے تھے، اور تو گھروں سے باہر ہی انتظام اس کا ہوا کرتا تھا۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے ایک رات کو گھر سے نکلی، اور میرے ساتھ تھی ام مستہ۔ یہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، غالباً خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تو ان کی والدہ ام مستہ کے ساتھ میں باہر نکلی بیت الخلاء جانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ تو جب میں راستے میں جا رہی نا، تو کہتی ہیں کہ ام مستہ نے کیا کیا، راستے میں نا اپنے بیٹے مستہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بد دعائیں دینا شروع کر دی اپنے بیٹے کو ہی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا حیران ہوئی، اور کہنے لگیں کہ ام مستہ، تم اپنے بھولے بھالے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہو، اپنے بیٹے کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہو؟ وہ تو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ تو بدری صحابہ میں سے ہے، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو یہ بدر کے صحابہ کا تو بڑا رتبہ ہے، تو تم اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو ام مستہ نے اس بات کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا کہ اے عائشہ، تم تو انتہائی بھولی بھالی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ قصہ کیا چل رہا ہے باہر۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ کیا قصہ چل رہا ہے؟ تو ام مستہ نے مجھے سارا قصہ یہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، تو میں جہاں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی وہاں سے میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور بغیر میں اس کے میں واپس جو ہے وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے پاس گھر کے اندر آ گئی۔ اور اس کے بعد میرا جو مرض تھا، میں پہلے ہی بیمار تھی، اس کے بعد تو میرا مرض اور زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور زیادہ مجھے بخار ہو گیا، اور مجھے اتنا صدمہ ہوا ان باتوں کے سننے کے بعد کہ مجھے بلا اختیار یہ خیال آتا تھا کہ کوئی کنواں مجھے نظر آ جائے اور اس کنویں میں جا کر میں چھلانگ لگا دوں۔ تو کہتے ہیں مجھے اسی طرح سے خیال آنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں خیر میں واپس آئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہتی ہوں آپ سے، کہ میں اپنے والدین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ میں حقیقت حال جاننا چاہتی تھی کہ میری ماں باپ کو بھی کچھ پتہ ہے کہ نہیں ان باتوں کا، اور ان سے حقیقت حال تو پوچھوں کہ اصل بات اور کیا ہے، اس کے اندر تفصیل کیا ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے میکے جانے کی جو ہے وہ بات کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، اور جب میں اپنی ماں سے ملی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، کیا تم کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹی تو رنج نہ کر، تو غم نہ کر، جو لوگ بڑے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حاسدین ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم بالکل ٹینشن نہ لو۔ تو میں اپنی والدہ کی اس بات کو سن کے بڑا حیران ہو گئی، اور میں نے کہا سبحان اللہ، کیا تمہیں بھی معلوم ہے ان باتوں کے بارے میں؟ کیا تمہیں بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں میں اس قسم کی باتوں کا چرچا ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ پوچھا اپنی والدہ سے، کیا اب میرے باپ ابو بکر کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے، ان باتوں کا علم ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں تیرے باپ کو بھی ان باتوں کا علم ہے، اور جب سے ان کو اس بات کا علم ہوا ہے وہ روئے جا رہے ہیں، وہ روئے جا رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تم اتنا چرچا ہے ان باتوں کا، اور تمہیں اور ابا کو اس بات کا معلوم ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں ذکر کیا اب تک، مجھ سے کیوں نہیں بات کی اب تک؟ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میری چیخیں نکل گئیں۔ تو میرے ابا جان گھر کے اندر تھے، رو رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے کہیں بیٹھے ہوئے، تو جیسے ہی میری چیخوں کی آواز انہوں نے سنی تو فوراً جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور میری ماں سے ملے، اور ان کو کہا کہ کیا ہوا ہے، کیا اس کو پتہ لگ گئی یہ ساری بات؟ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں اس کو ایک قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات انہوں نے کی، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس بات کے بعد نا مجھے اس قدر کپ کپی طاری ہو گئی میرے جسم کے اوپر کہ میری والدہ نے، ان کا نام تھا ام رومان، انہوں نے گھر میں جتنی کمبل، جتنی چادریں، جتنی چیزیں تھیں جو میرے پر ڈالی جا سکتی تھی، ساری کی ساری میرے پر ڈال دی تاکہ میری کپ کپی جو ہے وہ کم ہو جائے، لیکن میری کپ کپی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ساری رات میری جو ہے وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میری آنکھ سے آنسو بند ہوئے ہیں، ایک لمحہ بھی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس طرح صبح ہو گئی۔ اچھا، جب سے یہ واقعہ ہوا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا سلسلہ بھی کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے یعنی ایک مہینے تک کوئی وحی وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ نہیں رہی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حقیقت حال ظاہر ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر منافقین کو چھانٹنا تھا کہ کون منافقین ہیں، کون سچے ایمان والے ہیں، اس لیے اس پورے جو ہے وہ کینوس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھیلایا تاکہ اچھی طرح سے ہر ایک کا امتحان ہو جائے۔ بہرحال
جب بہت زیادہ نزول وحی میں تاخیر ہو گئی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے مشورہ کرنے کا جو ہے نا سوچا کہ میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مشورہ کیا، ایک حضرت علی اور ایک حضرت اسامہ بن زید۔ ان دو لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مشورہ فرمایا۔ تو پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل میں سے ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے ہیں، اور آپ کے اہل ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ آپ کے شایان شان نہ ہو۔ یہ آپ کے شایان شان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اہل بنایا نا ان کو، اور یہ آپ کا جو منصب نبوت ہے، رسالت ہے، اس کے بہترین مناسبات میں سے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چن کے اہل عطا فرمائے ہیں۔ اور ان کی عصمت اور عفت کا کیا پوچھنا کہ آپ کے حرم محترم کی طہارت اور نزاہت تو ازہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی روشنی کی طرح جو ہے عیاں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی خود کی پاکی سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہے، سب کو پتہ ہے آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ تو آپ کے حرم میں آنے والا جو ذات ہوگی، جو عورت ہوگی، وہ بھی بالکل آپ کی طرح ہی جو ہے وہ محترم ہوگی، طہارت والی ہوگی، نزاہت والی ہوگی۔ تو اس پر رائے اور مشورے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا تو اس پر یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک اور بات کی کہ یا رسول اللہ، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے سوائے بھلائی کے اور خیر کے کوئی بات نہیں دیکھی، کوئی بات ہم نے اس کے علاوہ دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بات سن کر بہت زیادہ اطمینان ہوا، اور پھر اب آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، تم کیا کہتے ہو؟ تو اب کیونکہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، جب محبوب غمگین ہو تو عاشق کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے صحابہ جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب چہرے کو دیکھتے تھے جو غم زدہ تھا، پریشان تھا، کیونکہ منافقین برابر باتیں کرتے جا رہے تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم زدہ چہرے کو دیکھ کر صحابہ بھی روتے تھے اور رویا کرتے تھے مجلس میں بیٹھ کر۔ تو بہت زیادہ ایک رنج کی ایک کیفیت تھی وہاں پر۔ تو اس حالت میں آپ دیکھیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی عورتوں کی، بہت عورتیں آپ کے لیے ہیں، آپ اگر گھر کی آپ ایک کام کریں، گھر کی جو خادمہ ہے نا اس کو بلائیں اور اس سے بات جو ہے نا پوچھیں اصل، کیونکہ جو گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ اندر کی باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں، کئی دفعہ اندر کی باتیں جو ہے وہ ان کو پتا ہوتی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ جو ہے نا گھر کی جو باندی ہے نا ان کو بلائیں اور ان سے جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ پوچھیں۔ تو ان کی باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو بریرہ تھی ان کو یاد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بلایا، اور ان کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کی کہ اے بریرہ، مجھے یہ بتا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو چھپانا نہ، سچ بتانا مجھے، اور یاد رکھنا اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہی کے ذریعے سے حقیقت حال کی خبر دے دیں گے اور میں تمہارا جھوٹ پکڑ لوں گا، تو مجھ سے سچ سچ بات کرنا۔ تو بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بالکل صحیح بات ہے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، جو حقیقت ہوگی، جو سچ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ان سے یہ پوچھا ہے بریرہ، کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز کبھی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تو نے کوئی ناپسندیدہ کام دیکھا ہے عائشہ سے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بالکل نہیں، میں نے کسی قسم کی ناپسندیدہ چیز عائشہ سے کبھی نہیں دیکھی، الا یہ کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہے، آٹا کھلا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے۔ یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، تو وہ دنیا کی چلاکی کو کیسے جان سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے جب یہ جواب سنا، آپ بہت زیادہ مطمئن ہوئے، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، کون ہے کہ جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے گھر والوں سے سوائے نیکی کے اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے، یعنی یہ صفوان بن معطل کی بات ہو رہی ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी पाकी की बात कर रहे हैं कि जिस शख्स का उन लोगों ने नाम लिया है उससे भी सिवाय खैर के और भलाई के मैंने कुछ नहीं देखा। जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक मजमे के सामने ये बात इरशाद फरमाई, तो क्योंकि आपका इशारा लाजमी तौर पर अब्दुल्ला बिन उबई सलूल रईसुल मुनाफिक की तरफ था, तो ये सुनकर जो सरदार थे औस के, वो उनका नाम था साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो खड़े हो गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इयानत और मदद के लिए हाजिर हूँ। यानी मैं उस शख्स का जो है वो खात्मा करने के लिए तैयार हूँ जिस शख्स ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। अगर ये शख्स हमारे कबीला औस का हुआ तो हम खुद उसकी गर्दन उड़ाएंगे, और अगर ये हमारे बरादराने खजरज से हुआ और आपने हमें हुक्म दिया तो हम इसकी भी तामील करेंगे। यानी ये हमारे कबीले का हो या किसी और कबीले का हो, हम आपके इस हुक्म की तामील करेंगे कि जिसने आपको तकलीफ दी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये बात साद बिन मुआज ने की, तो क्योंकि ये कबीला औस के सरदार थे तो जाहिर बात है फिर कबीला खजरज वालों को भी जोश तो आना था। तो कबीला खजरज के सरदार थे साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमें लगता है ऐसा है जैसे साद बिन मुआज ने हम पर कोई बात की है, और इस वजह से हमारे अहले खजरज में जोश आ गया है। तो उन्होंने साद बिन मुआज को ये कहा कि अगर ये हम हमारे में से हुआ ना, ये शख्स जिसकी नबी इस्लाम बात फरमा रहे हैं कि उसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, अगर ये हमारे में से हुआ तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं है हमारे किसी बंदे को कत्ल करने की, हम खुद काफी हैं। हम खुद काफी हैं उनके लिए। हम उनको जो है वो खुद उस पर गिरफ्त करेंगे, और अल्लाह की कसम तुम उसको हरगिज कत्ल नहीं कर सकोगे, तो हम ये सादत खुद लेंगे। तो इस पर साद बिन मुआज जो थे कबीले खजरज के सरदार, उनके एक चचाजाद भाई थे, ये भी सरदार में, उस सरदारों में से थे खजरज के। उनका नाम था उसैद बिन हुजैर रदी अल्लाह ताला। वो भी खड़े हो गए और साद बिन उबादा से इन्होंने भी यही बात की कि तुम गलत कहते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें कत्ल का हुक्म देंगे तो हम जरूर कत्ल करेंगे, चाहे वो शख्स कबीला खजरज से हो यानी हमारे में से हो, या किसी और कबीले का हो, फिर हमें भी कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान जो है वो कबीला औस और खजरज के सरदारों के दरमियान जो है मुजादला हुआ। तो इस तरह गुफ्तगू थोड़ी सी बढ़ गई, और करीब था कि दोनों कबीलों में कुछ बात बढ़ जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से तशरीफ लाए नीचे और लोगों को खामोश किया। इससे दो दूसरी तरफ हालात थे अब अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ये जो दिन था, ये दिन भी मेरा बाकी दिनों की तरह तमाम का तमाम रोते हुए गुजरा, और एक मिनट के लिए भी आंसू मेरे ऐसे थे कि रुकते ही नहीं थे। ऐसे आंसू की झड़ियां लगी हुई थी। जाहिर बात है इस कदर तकलीफ का लम्हा था उनके लिए। और कहते हैं कि मेरी रातें भी इसी तरह गुजरती थीं, मेरा दिन भी इसी तरह गुजरता था, और मेरी इस कदर ये हालत थी कि मेरे माँ बाप को ये गुमान था कि अब इसका कलेजा जो है ना फट जाएगा। तो जब सुबह हुई तो मेरे माँ बाप मेरे करीब आकर बैठ गए। मैं उस वक्त भी रो रही थी, तो इतने में देखा कि अंसारी औरत आई और वो भी मेरे साथ रोने लग गई। और इसी दौरान जब हम सारे मिल के रो रहे थे, तो इसी अचानक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। एक महीने के बाद, यानी कि जब से ये वाकया हुआ, नबी इस्लाम मेरे पास बरह रास्त कभी नहीं आए थे। मेरा हाल दरियाफ्त करते थे किसी और से, लेकिन मेरे पास नहीं बैठते थे। यहाँ तक कि पहली मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकये के बाद मेरे पास आकर बैठे। और इस दौरान क्योंकि वही का इंतजार भी था, क्योंकि वही भी एक महीने से नहीं आ रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम वही के इंतजार में भी थे। बहरहाल इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठे और कुछ कलाम फरमाया, जिसमें सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की हम्द और सना को बयान फरमाया। और फिर मुझसे ये मुखातिब हुए और कहने लगे कि ए आयशा, मुझे तेरी जानिब से ऐसी 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 खबर पहुंची है, अगर तुम बरी हो तो अनकरीब अल्लाह तुम्हें जरूर बरी करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता तुमने किसी गुनाह का इर्तकाब कर लिया है तो अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करो। इसलिए कि जब बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। जब ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई, और तो अब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बाद मेरे आंसू जो थे वो रुक गए। जो बह रहे थे मुसलसल एक महीने से, वो रुक गए। और इस बात के बाद आंसू का एक कतरा भी मेरी आंख से नहीं निकला। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के बाद अपने वालिद की तरफ चेहरा फरमाया और अपने वालिद से कहा कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
मेरी पाकी के हवाले से बताइए और उनको जवाब दीजिए। तो मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि मुझे नहीं समझ आता मैं क्या बात करूं, मैं कोई बात नहीं कर सकता। यही बात फिर मैंने अपनी माँ से की। तो मेरी माँ ने कहा, उन्होंने भी वही जवाब दिया जो मेरे बाप ने दिया था कि मैं जो है वो, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कहते हैं जब मेरे माँ बाप कोई बात नहीं करी तो फिर मैंने हिम्मत की और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब हुई और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह को खूब मालूम है कि मैं इस काम से बिल्कुल बरी हूँ, लेकिन ये बात क्योंकि तमाम लोगों में इस दर्जे रासिख हो गई है कि अगर मैं ये कहूंगी ना कि मैं बरी हूँ, तो और अल्लाह भी जानता है कि मैं बरी हूँ, तो आप में से कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। और अगर बिलफर्ज मैं इकरार कर लूं कि हाँ ये मैंने खुदा न खास्ता ये काम किया है, गलत बात का इकरार कर लूं जो मैंने नहीं किया, तो अल्लाह जानते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन मेरे ये कहने से कि मैंने किया है आप सब यकीन कर लेंगे। तो खुदा की कसम मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जो ये लोग मेरी तरह मंसूब कर रहे हैं। बस मैं वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। और ये कहकर आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला फरमाती है कि मैं बिस्तर पर लेट गई और मेरे दिल को इतना कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर ब ज़रूर इस हालात में से निकालेंगे और मुझे ज़रूर बरी करेंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी या ये वहम गुमान नहीं था मेरा कि मेरे बारे में अल्लाह ताला वही को नाजिल कर देंगे जो कि कुरान पाक का हिस्सा बन जाएगी और हमेशा जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी। तो मैं अपने आप को इतना बड़ा मैं अपने आप को नहीं समझती थी कि मेरे बारे में जो है वो कुरान पाक की आयत ही नाजिल हो जाएंगी। मुझे ये था कि वही आएगी और नबी अलैहिस्सलाम को मेरे बारे में हकीकत बतला दी जाएगी कि मैंने ऐसा नहीं किया, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों के सामने ये बात रख देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पाकी के बारे में कुरान पाक की आयत जो है वो नाजिल हो जाएंगी, जो कि क़यामत तक जो है मस्जिदों में, नमाजों में, तरावियों में पढ़ाई जाती रहेंगी, पढ़ी जाती रहेंगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वहीं बैठे थे, मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। इतने में अचानक क्या हुआ कि वही इलाही के आसार नमूदार होना शुरू हो, और बावजूद शदीद सर्दी के पेशानी मुबारक से मोती की तरह पसीने के कतरात टपकने लगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही की कैफियत के बारे से हमने सीरत के शुरू के असबाक में भी इसको डिस्कस किया था कि जब भी आप अलैहिस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल होता था तो आप सख्त सर्दी में भी पसीने से शराबोर हो जाते थे। और इसी की तरफ हम आयशा इशारा फरमा रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के माथे मुबारक के ऊपर, पेशानी मुबारक के ऊपर पसीने के कतरात थे और ये ऐसे खूबसूरत लगते थे जैसे मोती टपक रहे हो। सुभान अल्लाह। तो हम आयशा फरमाती हैं कि जिस वक्त आप पर वही का नज़ूल शुरू हुआ, वही का नज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खुदा की कसम मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बिल्कुल बरी हूँ और अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म नहीं फरमाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जब मैं अपने माँ बाप की तरफ देखती थी तो मेरे माँ बाप का खौफ से ये हाल था कि मुझे अंदेशा ये होने लगा कि कहीं उनकी जान ही ना निकल जाए। यानी मेरे वालिदैन को ये खौफ था कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वही उसी के मुवाफिक नाजिल हो जाए जो लोग बातें कर रहे हैं। तो उनको ये खौफ था। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाती हैं कि मेरे वालिद का तो ये हाल था कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ देखते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते तो अंदेशा ये होता कि नामालूम आसमान से क्या हुक्म नाजिल होगा और जो फिर क्यामत तक नहीं टल सकेगा। और जब मेरी तरफ देखते और मेरे सुकून को देखते, मेरे चेहरे के इत्मीनान को देखते, तो एक इनको ऐसी उम्मीद होती कि इंशाअल्लाह जो है वो मेरी बेटी इस तमाम सूरत हाल से जरूर ब जरूर बरी होगी। तो फरमाती हैं कि सिवाय मेरे सारा घर इसी खौफ और रिजा में और इसी कश्मकश में मुब्तला था कि वही आसमानी का नुज़ूल शुरू हुआ और फिर ख़त्म हो गया। और जैसे ही ख़त्म हुआ तो चेहरे अनवर पर मुसर्रत और बशाशत के आसार नमूदार हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और अपने हाथ मुबारक से अपनी पेशानी मुबारक को पोंछते हुए अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मुतवज्जे हुए। और पहला कलमा जो ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था कि बशारत हो तुझे आयशा, अल्लाह ताला ने तेरी बारात को नाजिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو میرے والد نے جب یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً میری طرف آئے اور کہنے لگے اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے اوپر شکریہ ادا کرو۔ تو ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد سے کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی شکر ادا نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ نے میری برات کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صدمے کی کیفیت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق تھا، ایک محبت بھرا تعلق تھا، جس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی۔ تو یعنی کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی وہ 10 آیات نازل ہوئیں، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال برات اور طہارت کا بیان ہے۔ تو انہی آیات کے تناظر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جو ہے وہ محبت کے اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کی کیفیت میں ایسی ڈوب گئیں کہ ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے اٹھ گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ انعام جسدانی بھی تھا، اور وہی آسمانی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اور اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ وسیلے سے ہوا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس وسیلے کا شکریہ انہوں نے یہی اسی بارے میں اشارہ فرمایا کہ وسیلے کا شکریہ بھی واجب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ تو یہ ناز تھا، ایک محبت تھی، آپ کہہ لیں کہ دونوں میاں بیوی کی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی سورہ نور کی، جس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم لہو عذاب عظیم، اور پھر یہ آگے تک پوری آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تم میں ہی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے، ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سری بہتان ہے، اور کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ، بس جب کہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو بس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں جس میں تم گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے ہو اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کی تم کو تحقیق نہیں، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے ایسی بات کا زبان پر لانا ہی زیبا نہیں، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے، سبحانہ ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو نامعلوم کیا مصیبت آتی۔ تو یہ سورہ نور کی 11 سے لے کر 20 تک کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت برات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر کی عصمت و عفت، طہارت اور نزاہت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کو بھی سن لیا، تو اٹھے اور اپنی بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اس پر ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا اللہ اللہ عذرتنی، اے باپ پہلے سے تم نے مجھے کیوں معذور اور بے قصور نہیں سمجھا، یعنی پہلے آ کے کیوں بوسہ نہیں دیا، یا پہلے آپ نے اس حوالے سے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں نہیں کیا۔ تو اب اس پہ نا جواب سنیے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کیسی صدیقیت تھی ان کے اندر، سبحان اللہ۔
अपनी बेटी का मामला है, इंसान अपनी बेटी का मौकफ सुने बगैर फौरन इस बात की, हमारे माशरे के अंदर तो यही चलता है कि फौरन तस्दीक कर देते हैं कि मेरी बेटी तो बेकसूर है। और अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी बेटी जिस पर आंखें बंद करके वाकई कहा जा सकता था कि मेरी बेटी बेकसूर है, लेकिन इस मौके पर सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत का आप देखें कि उनका एक एटीट्यूड क्या था, अंदाज क्या था, एक उनका मामला क्या था कि उन्होंने इस बात के बाद अपनी बेटी को पता क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि कौन सा आसमान मुझ पर साया डाले आयशा, और कौन सी जमीन मुझे उठाए और थामे, जबकि मैं अपनी जबान से वो बात कहूं जिसका मुझे इल्म ना हो। यानी मैं तो हकीकत हाल नहीं जानता, मुझे पास गैब का इल्म तो नहीं है कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं ऐसी बात करके अपनी जुबान पे वो बात क्यों लाऊं? इससे बेहतर है कि आसमान मुझ पर जो है वो गिर पड़े या जमीन मुझको उठा के फेंक दे, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। सुभान अल्लाह। तो इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान से मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, और मजमा बैठा हुआ था, आपने उनके सामने खुतबा इरशाद फरमाया, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात में नाजिल शुदा आयात की सबके सामने तिलावत फरमाई। तो जब आपने तिलावत की तो इस फितना का जो बानी था वो तो असल में मुनाफिकीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो कोई भी इसमें शरीक नहीं था, सिवाय दो या तीन मुसलमानों के नाम आते हैं जो कि अपनी सादा लोही या भोलेपन की वजह से मुनाफिकीन की इन जो है वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे। और उन मुसलमानों में से जो किताबों में लिखा है वो तीन नाम क्या है? एक हजरत मस्ताह बिन इब्ने असासा रदी अल्लाह तआला अन्हु है, एक हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो मर्द साहबा में से हैं, और एक खातून भी हैं, साहबिया भी हैं, हजरत हिम्ना बिनते जहश रदी अल्लाह तआला। तो ये तीन लोग थे। इन तीन लोगों पर फिर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद क़ज़फ़ को जारी फरमाया, और 80-80 कोड़े जो है वो इन तीनों को मारे गए। और ये अपनी गलती से ताइब हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ मुतवज्जे हुए। और एक कौल तो ये है कि इसको सजा नहीं दी गई इसलिए कि वो मुनाफिक था, उस पर तो हद का जारी होना होता नहीं, और बाज जो है वो रिवायत से मालूम हुआ कि उस पर भी हद को जारी किया गया। अच्छा, इसमें अब जो तफसील है वो महज मस्ता के हवाले से है, जो उनमें से एक थे। हजरत मस्ता कौन थे? हजरत मस्ता जो थे ना, ये हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो के खाला के बेटे थे, यानी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के कजन थे। और ये थे बहुत गरीब, तंगदस्त थे, हालात इनके तंग थे। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक अरसे से ना इनको खर्चा दे रहे थे, इनकी मदद कर रहे थे माली तौर पर। अब क्योंकि हजरत मस्ता ने भी इस किस्से के अंदर शिरकत की, भोलेपन की वजह से, सादा लोही की वजह से मुनाफिकीन की बातों में आ गए, तो इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना बड़ा गम लगा, बहुत गम लगा कि ये मेरी बेटी के हवाले से ये सारी किस्से में शरीक थे। तो इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना कसम खा ली कि अब मैं मस्ता को किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं दूंगा, यानी इसकी माली मदद अब नहीं किया करूंगा। तो अल्लाह ताला तो ज़ाहिरी बात है, अपने जो बरगजीदा बंदे होते हैं उनकी तो एक एक अदा के ऊपर जो है वो उनको जो है वो उनकी तरबियत फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला को ये बात क्योंकि इस तरह से पसंद नहीं है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कहना, तो इस पर अल्लाह ताला ने क्या किया कि आयत को नाजिल फरमाया, और सूरह नूर की 22 नंबर आयत नाजिल हुई, वलौ यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग तुम में से फजीलत वाले हैं और वसअत वाले हैं, उनको चाहिए कि ये कसम ना खाएं कि अहले कराबत का और मसाकीन और मुहाजिरीन की मदद नहीं करेंगे। उनको चाहिए कि मुआफ करें और दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर मुआफ करे? और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। तो जब ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई, तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, भला क्यों नहीं, खुदा की कसम, अलबत्ता तहकीक मैं इसको बहुत ज्यादा महबूब रखता हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए। और मस्ता को इसके बाद खर्च दोबारा देना शुरू कर दिया, और कसम खा ली कि वल्लाही मस्ता का खर्च अब कभी बंद नहीं करूंगा। और एक किताब में लिखा है कि जितना पहले देते थे उससे दुगना देने लग गए। तो ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो मामला। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में तंबीह थी, जो मुकाम सिद्दीकियत के ऊपर फाइज थे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ऊपर कि वो जो है वो गलती ना करें। और इस खता की वजह से
مستہ کا وظیفہ اگرچہ بند کرنا جائز تھا، مگر مقام صدیقیت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کو سمجھ گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ مستہ کو وظیفہ دینا شروع کر دیا، بلکہ دگنا دینا شروع کر دیا، کیونکہ یہ بدرین صحابہ میں سے بھی ہیں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت کے بعد جو سورہ نور کی 21 نمبر آیت ہم نے صدیق اکبر سورہ نور کی 22 نمبر آیت جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد پھر چند آیتیں ایسی ہیں جو کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے متعلق ہیں، سورہ نور کی 23 نمبر آیات سے لے کے 26 نمبر آیات تک، یعنی کہ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، اور یہ آگے تک۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق جو لوگ ایسی پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کو اس قسم کی باتوں کی خبر بھی نہیں اور ایمان والیاں ہیں، ایسے تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت کی لعنت اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا جو ان کو ملنی چاہیے، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور عادل اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ گروہ اس چیز سے بالکل بری اور پاک ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان حضرات کے لیے من جانب اللہ مغفرت اور عمدہ روزی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی ظاہر کرتی ہیں، ان کی منقبت کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اور تجیبہ فرمایا ہے، اور مغفرت کا اور اس کے کریم کا وعدہ فرمایا، یعنی جس سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کا قطعی اور یقینی ہونا معلوم ہو رہا ہے ہمیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان تو یہ تھا کہ میری برات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا خواب دکھلا دیا جائے گا جس میں میری پاکی اور میری برات کا اظہار ہوگا، لیکن میرے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میری برات کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو جائیں گی جن کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی، یعنی یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ قیامت تک میری برات اور نزاحت کا مسجدوں میں محرابوں میں ممبروں میں خلوت خانوں میں اعلان ہوتا رہے گا۔ تو یہ 10 آیتیں برات کے بارے میں نازل ہوئیں، اور 10 کا عدد جو ہے وہ عدد کامل ہے، تل کا عشرۃ کاملہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم صدیقہ کی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور نزاحت بے مثال ہے اور حد کمال کو پہنچی ہوئی، اور اسی طہارت اور نزاحت کا اعلان بھی حد کمال کو پہنچا ہوا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مستہ کی والدہ نے مستہ کو برا بلا کہا تو ام عائشہ نے ام مستہ کو منع کیا کہ ام مستہ کو برا نہ کہو، تو تیرا بیٹا ہے، اور مستہ مہاجرین اولین میں سے ہے اور اہل بدر میں سے ہے۔ تو یہ واقعہ عفق جو ہے، اس سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کا تو ایک روز روشن کی طرح ایک اعلان تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا پتہ لگتا ہے، آپ کی تقوی کی انتہا کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ قصہ 1 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ ایک چرچا رہا اس کا زبان کے اوپر، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غایت تقوی کا ایسے پتہ لگتا ہے کہ بیٹی کی حمایت میں ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکالا، ایک بھی لفظ۔ اور بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسی شدت میں تھے، ایسے رنج میں تھے، ایسے غم میں تھے کہ ایک مرتبہ صرف یہ بات کہی کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے حق میں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی نے نہیں کہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اب تو ہمیں اسلام سے عزت بخشی ہے، اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کی جو ہے وہ کسی حرکت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوں۔ تو یہ بات صرف انہوں نے ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بیٹی کے حق میں کوئی ایک بھی جملہ زبان سے نہیں کہا۔ تو بہرحال یہ ایک امتحان تھا مسلمانوں کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ مومنین اور مخلصین کا ایمان اور اخلاص کو جو ہے وہ تولنا چاہ رہے تھے، اور منافقین کا نفاق کو واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مومنین صادقین کے ایمان اور استقامت کو جب جانچا گیا تو الحمدللہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور جب منافقین کے نفاق کی طرف جو ہے وہ نظر کریں ہم، تو ان کی شکاوت میں نفاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ حسن زن رکھنا یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے، عین جز ہے ایمان، اور ان کے اور جو ہے وہ جو ہے سوء زن کرنا یعنی بدگمانی کرنا آپ کے حوالے سے یا آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے، یہ اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طیبات اور طاہرات کی شان میں قیامت تک کوئی منافق، کوئی بری خصلت والا انسان کسی قسم کا ناپاک لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے، اس لیے اس بارے میں تقریباً یہ کم و بیش 20 آیات بندی ہیں، 10 تواتر کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد کچھ آیات آگے، تو یہ 20 آیتیں نازل فرما کر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں ان سب کی عصمت، عفت، طہارت، نزاہت پر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی گئی، اور ازواج مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس درجے اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ جو بت پرستوں پر بت پرستی کی وجہ سے بھی ایسی ڈانٹ نہیں پلائی ان کو۔ تو اس لیے اس حوالے سے علماء ربانیین کا عقیدہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بھی نازیبا حرف زبان سے نکالے گا وہ شخص منافق ہے اور دائر اسلام سے بلکہ خارج ہے۔ تو یہ وہ افک، واقع افک ہے جس کا تفصیل سے جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ جو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، ان کے ان کے جو مراتب ہیں، ان کی وجہ سے جو امت کو آسانیاں ملیں، جو فیوز ملے، جو برکات ملی، وہ بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ اسی غزوے سے متعلق ایک اور بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اسی غزوے میں واپسی کے وقت پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کی تلاش میں پھر پورا قافلہ ہی رکا رہا، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا اور ہوا یہ کہ پانی بھی نہیں تھا اور نماز کا وقت آ گیا، تو اس وقت جو ہے وہ آیت تیمم جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور صحابہ نے اس موقع پر تیمم کر کے صبح کی نماز ادا کی، اور تمام صحابہ بہت خوش ہوئے، اور اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو انہوں نے تو جوش مسرت میں یہ کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تیمم کا حکم نازل ہونا تمہاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی سہولتیں اور امت کو آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ صحابہ نے بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس میں علماء محققین کا ایک قول یہ ہے کہ آیت تیمم کا جو نزول ہے یہ اس غزوے میں یعنی غزوہ بنی مستلق سے واپسی پہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس غزوے کے بعد کوئی ایک اور سفر پیش آیا تھا، اس میں یہ آیات جو تھیں وہ تیمم کی وہ نازل ہوئی تھیں۔ تو اس واقعے سے اس کا نہیں ہے، بہرحال کچھ کتابوں میں جو ہے وہ غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے۔ تو اس بہرحال جو بھی ہے اس سفر میں ہوا یا اس کے بعد کسی سفر میں ہوا، تو اس کے بعد دوسرے اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد اپنی بیٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیٹی سے کہا اس واقعے کے بعد کہ اے میری بیٹی، تو ہر سفر میں لوگوں کے لیے مشقت اور بلا بن جاتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم کو نازل فرمایا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو، اور تیمم کی رخصت اور سہولت نازل ہونے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی مسرت ہوئی، ایسی مسرت ہوئی کہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر 3 بار یہ کہا کہ اے میری بیٹی، بلا شبہ تو بڑی مبارک ہے، اے میری بیٹی بلا شبہ تو بڑی مبارک ہے، میری بیٹی بلا شبہ تو بڑی ہی مبارک ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ واقعہ ہے، واقعہ افک، جس کے حوالے سے جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیل اس کے حوالے سے ملتی ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ ہمیں اس کی آیات دیکھنی چاہیے، ترجمہ اور تفسیر ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ مزید ہمارے جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ آگاہی مل سکے۔ تو یہ وہ پہلی آیت ہے سورہ نور کی جو آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر ہے۔ تو یہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ شان میں، آپ کی بارات میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں مومنین کو درس بھی دیا گیا ہے کہ ہرگز ہرگز کسی بے حیائی کے پھیلانے
کے کام میں شریک نہ ہوں، اور جو بے حیائی کے کاموں کے پھیلانے میں شریک ہوگا تو وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی موجود ہے، اور پھر یہ بھی سبق موجود ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے کتنی ہی بدسلوکی کا مظاہرہ کیوں نہ کیا جائے، تب بھی ہم ان پر جو ہے وہ اپنی عنایات، اپنی جو ہے وہ کرم نوازیاں، محبت، صلہ رحمی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے نہ دیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو ایک جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اس میں یہ سبق بھی واقعی سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو سچے مومن بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی غیرت، ان کا دفاع، اور جو کوئی ان پر بے حیائی کی تہمت لگائے گا اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت بھی اس پر برسائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ آخرت میں بھی اس کو ڈانٹ پلائیں گے، دنیا میں بھی، اور اس کے لیے ڈانٹ ہے اور آخرت میں بھی ڈانٹ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک قانون اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا بھائی، کہ پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتیں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح خبیث عورتیں جو ہیں، گندی ناپاک عورتیں، ان کے حق میں ناپاک مرد، گندے مرد آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ابدی قانون بتا دیا کہ اس سے جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں ایک جو ہے وہ ہمیں ایک کلیئر میسج مل جاتا ہے، ایک اظہر من الشمس ہے، کہ جو ہے وہ اگر ہم برے ہیں تو ہمارے نصیب میں برے لوگ آئیں گے، اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے نصیب میں اچھے لوگ آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ابدی قانون ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں تک سبق مکمل ہوا، غزوہ خندق کا بیان ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔